رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سورہ کہف کے بیان میں مختصراً ہم ترجمہ و تشریح کر رہے ہیں اور غار والوں کا قصہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. ان کی آپس کی گفتگو بھی بیان فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو مالک ہے، پالنے والا ہے، وہی زمین و آسمانوں کو بنانے والا ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم معبود پکاریں گے نہیں. اگر ہم نے یہ کام کیا لقد قلنا اذا شططا، تو یہ ہم بہت بڑا گناہ کریں گے، یہ بہت بڑی ناانصافی کی بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ اللہ رب العزت جس دور کا بیان فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد تو روم میں بت پرستی تھی اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی سرکاری طور پر. تو جب توحید عوام الناس میں پھیلی تو وہ اپنی توحید کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے بتوں کو معبود بنا لیا ہے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان کو چاہیے کہ یہ اپنے اس شرک کے اوپر کوئی دلیل بیان کرے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے جھوٹا، اس شخص سے بڑا مکار شخص کون ہوگا جو اللہ رب العزت پر شرک کی تہمت لگاتا ہے، جو اپنے شرک کے دلائل اللہ رب العزت کی طرف سے پیش کرتا ہے. اس شخص سے بڑا جھوٹا کون ہے کہ جو اپنے ہی شرک کے لیے قرآن و حدیث سے دلیلیں بیان کرے اور ایسے ایسے طریقوں سے عوام الناس کو گمراہ کیا جائے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے. آگے بیان کیا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب اصحاب کہف اس بستی کو، اس علاقے کو چھوڑ کر دور چلے گئے، جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا، علیحدہ کر لیا ان مشرکوں سے اور وما یعبدون من دون اللہ، اور اس چیز سے بھی جس کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بت پرستی سے بھی دور کر لیا.
تو فأووا الی الکہف، تو انہوں نے اس شہر سے ہجرت کر کے ایک غار کے اندر پناہ پکڑی. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. آگے کا بیان اللہ رب العزت کا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی آسانی فرمائی اور اپنی طرف سے رحمت نازل فرمائی. علماء اکرام نے اس مقام پر بڑی مفید باتیں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک جملہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے شرک والوں اور شرک کے جگہ سے دور ہونے کی تلقین کی ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب ان سے جدا ہو گئے. تو کبھی کبھی جگہ، علاقہ، شہر اور بستی سے دور ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے. بری دوستی سے بھی دور ہونا لازمی ہوتا ہے. اس علاقے کو چھوڑنا بھی ضروری پڑ جاتا ہے. یہ ایک لازمی طریقہ ہے. آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص نے 100 قتل کر دیے. پہلے اس نے 99 قتل کیے تھے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہے؟ تو کسی کم پڑھ لکھے نے کہہ دیا کہ نہیں، تیری توبہ کہاں سے ہوگی. اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر ایک عالم کے پاس گیا. عالم نے کہا کہ دیکھو، توبہ کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، ہم اس کے اندر کیوں آئیں؟ جب اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو تیرے لیے بھی توبہ ہے. اور اس کو ایک نسخہ دیا کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، کہ اگر تم یہاں رہو گے پھر اسی گلی کے لونڈے لپاڑوں کے ساتھ گھومو گے تو دوبارہ برائیوں میں شامل ہو جاؤ گے. تم اس علاقے کو چھوڑ دو. جب وہ اس بستی کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے جانے لگا تو راستے میں اس کا آخری وقت آ گیا. یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی. نیک لوگوں کی بستی قریب تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اندر شامل کر کے اس کو بھی معاف فرما دیا. تو بستی کو چھوڑنا، اس جگہ کو چھوڑنا، یہ علاج ہے. آج کل بہت سارے ماں باپ ایک ہی بات کر کے لے کے آتے ہیں، ہمارے بچے سگریٹ، چرس نہیں چھوڑتے. کوئی کہتا ہے ہمارے بچے فلاں غلط کام نہیں چھوڑتے. بے شمار غلط کام ہیں، آپ کو بتانے اور گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان سب کا علاج یہ ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور اس شرک کو بھی چھوڑ دیا، بدلے میں اللہ رب العزت نے ینشر لکم من رحمتہ، اپنی رحمت نازل فرمائی. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور بدلے میں اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائی. تو اپنے بچوں کی یا جس شخص کی بھی اصلاح مطلوب ہو، اس کی دوستی پر نظر رکھی جائے اور اس کی دوستی کو بدل دیا جائے. نیک لوگوں کی دوستی اثر کرتی، برے لوگوں کی دوستی اس سے بھی زیادہ اثر کرتی. ہمیشہ برائی زیادہ پھیلتی ہے، خوشبو کے مقابلے میں بدبو زیادہ پھیلتی ہے. لہذا علاج کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، ان برے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. جب وہ لوگ نہیں نظر آئیں گے تو پھر وہ برائیاں بھی دل کے اندر دوبارہ پیدا نہیں ہوں گی. اکثر ڈاکٹروں سے سنا ہے جب ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں کہ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹی سی برائی ہے. ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ہی مار رہا ہے، آدمی کسی کو تو نہیں مار رہا، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس کا علاج بھی یہی ہوتا ہے کہ سگریٹ چھوڑنے والا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن 2-4 دنوں کے بعد جب وہ کسی کے منہ میں سگریٹ دوستوں کے پاس لگی ہوئی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے. تو پھر جب یہ چیز چھوڑنی ہے تو پھر ایسے دوستوں کو تھوڑے عرصے کے لیے اس سے بھی دور رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستان کے اندر بالکل شروع میں ایک فارسی شعر بیان کیا کہ
ایک خوشبودار مٹی میں نے دیکھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور مٹی سے میں نے پوچھا کہ تمہارے اندر سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے مٹی سے؟ اس مٹی نے کہا کہ میں تو مٹی ہوں، میرے اندر خوشبو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ تھی تو وہاں ایک گلاب کا پودا تھا اور وہاں سے پھول گر گر کے میرے اوپر گرتے رہتے تھے، لہٰذا جمال ہم نشیں در من اثر کردم وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اس پھول کے پتوں کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی، کیونکہ دوست کی وجہ سے اثر ہوتا ہے، وگرنہ تم جانتے ہو میں تو مٹی ہوں اور مٹی کے اندر سے خوشبو نہیں آتی۔ تو نیک لوگوں کی دوستی بھی اثر کرتی ہے اور برے لوگوں کی دوستی بھی اثر کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو غار میں پناہ دی تو اللہ رب العزت کا ایک معجزہ تھا، اس معجزے کی وجہ سے وہ اسی غار کے اندر ایک طویل عرصے کے لیے سو جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کے غار میں ڈائریکٹ اس کی روشنی نہیں آتی تھی، وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تب بھی اس کی دھوپ بالکل غار کے اندر سے نہیں آتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ لوگ ایک کھلی جگہ کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کل بھی جو ماہر ہیں تعمیرات کرنے والے، وہ اسی طرح کے گھر بناتے ہیں یا بلڈنگ بناتے ہیں کہ سورج کی دھوپ نہ آئے لیکن اس کی روشنی آئے۔ تو بالکل ڈائریکٹ سورج کی دھوپ ان کے اوپر نہیں آتی تھی لیکن سورج کی روشنی ان کے اوپر ضرور آتی تھی۔ وہ اس وجہ سے بڑے آرام سے اس طویل صدیوں کے اندر سوئے رہے۔ آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جو ان نشانیوں سے ہدایت حاصل کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، اس کو کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم سمجھو گے کہ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن وہ سوئے ہوئے نہیں تھے، وہ جاگ رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جاگتے نہیں تھے، وہ سوتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ایک طویل عرصے تک مٹی پہ لیٹے لیٹے مٹی ان کے جسموں کو کھا جائے گی، یہ مٹی کا کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں بدلتے رہتے تھے، دائیں کروٹ بائیں کروٹ، یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے وہ مٹی ان کے جسموں کو نہ کھاتے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ان کی حفاظت پر مامور کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کروٹیں بدلتے رہتے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا جو تھا وہ غار کے دروازے پر اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم دور سے ان کو دیکھو گے تو تم دیکھو گے کہ کتا بھی جاگ رہا ہے، ان کی پہرہ داری کر رہا ہے، تو تم اس غار کے اندر نہیں آؤ گے، تم دیکھ کر دور سے ہی چلے جاؤ گے۔ یہاں پر رک کر دو باتیں ضروری ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس وقت کا، یہ قرآن سے ہدایت کم لیتا ہے، گمراہی لوگ زیادہ لیتے ہیں۔ کسی سے سنا سنایا کہ جی اصحاب کہف کا بھی کتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر آگے قصہ خود ہی بن جاتا ہے کہ جی کتا جنت میں جائے گا اور یوں ہوگا وہ ہوگا، اس کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ تو یہ سارے قصے کہانی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کوئی بات نہیں بیان فرمائی تو ہمیں اس تفصیلات کو کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ان اصحاب کہف کے نام بھی رکھ دیے گئے ہیں، عجیب و غریب قسم کے نام ہیں۔ کئی دکانوں پر میں نے دیکھا کہ لکھے ہوئے ایک چارٹ کے اندر وہ دیوار پر لگایا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اصحاب کہف کے یہ نام ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت دکان کے اندر برکت پیدا کرے۔ اور وہ نام بڑے عجیب و غریب تھے، کرتا موس، جالی نوس، بتلی موس، عجیب و غریب نام
جن کا قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں. اگر وہ نام واقعی ہی اصحاب کہف کے ہیں، پھر بھی اس واقعے سے صرف ہمیں ہدایت لینی تھی، نصیحت پکڑنی تھی کہ بس قیامت کی نشانی اللہ رب العزت نے دکھائی کہ اتنے 300 سال تک سونے کے بعد بھی بندہ جاگے گا، جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ. اسی پر ایمان لاتے ہوئے قیامت کے دن کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ کرنا تھا بس. یا زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ توحید کے لیے قربانی دینے والوں کو اللہ رب العزت ضائع نہیں فرماتا. اب کہاں اصحاب کہف اور کہاں تعویذوں کے اندر ان کا نام لکھ کر دیواروں پہ لٹکانا اور سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ہدایت، رزق ملے گا، روزی ملے گی. اور کوئی یقینی بھی نہیں ہے کہ یہ انہی کے نام ہیں یا کوئی شیطان کا نام. یہ آپ کو میں واضح کر دوں کہ اکثر بیشتر تعویذوں کے اندر اور اس قسم کی جو گنتیاں ہوتی ہیں نا، گنتیاں 91 786 وغیرہ وغیرہ، یہ دکانوں پہ لوگ لگاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے برکت ہوگی. ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ شرکیہ نام ہے، اس سے کوئی شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا معنی نعوذ باللہ کوئی یا علی یا حسین بن رہا ہے. کیونکہ سارا گورکھ دھندا جو بھی ہے وہ انہی لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے. ہر تعویذ کے اندر یہی نکلتا ہے. اکثر میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمان لوگوں کے پاس بھی تعویذ دیکھے، کھول کر ان کو دکھائے کہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا فاطمہ فلاں فلاں فلاں، اور پھر گنتیاں، پھر شیطانوں کے نام، پتہ نہیں کیا کچھ. تو ہر جادوگر شرک کرتا ہے. لہٰذا اپنے ایمان کو بندہ اتنی چھوٹی سی چیز کے بدلے نہ بیچے. بڑی بربادی ہے ہمارے معاشرے کے لیے. ہماری معاشرے کی خواتین کی پتہ نہیں عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ ہر ایسے ایرے غیرے بندوں کے پاس جاتی ہیں کہ بھائی فلاں قسم کا تعویذ چاہیے، ہمارے شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا، پھر تعویذ چاہیے. اگر شوہر کا کاروبار چل گیا تو بھائی اب شوہر گھر میں نہیں آتا، پھر تعویذ چاہیے. اب شوہر کسی اور جگہ پہ شادی نہ کر لے، پھر تعویذ چاہیے. ایک اتھینٹک اور پکا واقعہ، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ ایک سنی سنائی بات کی جائے. اور پڑھا لکھا آدمی لاہور میو ہاسپٹل کے بڑے جو ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اس قسم کے تعویذوں سے اور اس قسم کے جادوؤں سے بچو. وہ کہتے ہیں کہ میو ہاسپٹل میں ICU وارڈ کے اندر، جہاں پر بندہ آخری حالت میں لایا جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، ایک مریض آیا، 60 سال کا مریض تھا، 60-70 سال کا، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان 25 سال 30 سال کی لڑکی. وہ مریض کی اپنے آپ کو بیوی کہتی تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں. وہ بے ہوش تھا. بہرکیف وہ ڈاکٹر دیندار ہیں، مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ICU وارڈ کے اندر صبح صبح سورہ رحمان کی تلاوت لگا دیتے ہیں کہ یہ مریض ویسے ہی آخری دموں پر ہیں، وینٹیلیٹر پہ سانس لے رہے ہیں، کوئی ان میں سے بچے گا کوئی نہیں بچے گا، چلو یہ سورہ رحمان سنتے رہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ قرآن کی اور سورہ رحمان کی تلاوت سے کئی لوگوں کو شفا بھی ملی ہے، یا کم از کم دل کو سکون ملتا ہے. لیکن حیرانگی یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم سورہ رحمان لگاتے، اس بدبخت مریض کے ناک سے، منہ سے کیڑے نکلنے لگ جاتے، بڑی بڑی سنڈیاں، اور انتہائی بدبو بھی اس سے آتی تھی. وہ کہتے ہیں پہلے دن ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے کہا یہ بیمار ہے، اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مرض ہوگا. لیکن نرسوں نے بتایا کہ جیسے ہی ہم سورہ رحمان بند کرتے ہیں وہ کیڑے بھی بند ہو جاتے ہیں. اگلے دن پھر جب سورہ رحمان لگائی تو اس کے جسم سے، ناک سے، منہ سے کیڑے نکلنے لگے، اور وہ اتنی تعداد میں نکلتے کہ پھر باقاعدہ اس کو نکال کے وہ جمع کرتے رہتے، اور سب اس سے نفرت بھی کر رہے ہیں. اب مجبوری بھی ہے کہ ہاسپٹل میں داخل ہے، کیا کرے.
آخر تنگ آ کر وہ ڈاکٹر اس کی بیوی کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی اسی مریض کے جسم سے کیڑے کیوں نکلتے ہیں؟ دوسرے مریض ہیں ہمارے پاس 6 مہینے سے وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی کومے میں ہے، کوئی سر کی چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہے، لیکن ان کے جسموں سے کیڑے نہیں نکلتے، یہ آج آیا اور اگلے دن سے اس کے جسم سے کیڑے نکلتے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی جو بیوی تھی، نام نہاد بیوی، اس نے پھر کھل کر بتایا۔ اس نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں کیا نہیں بتاؤں، یہ شخص جادوگر، یہ جادو کے تعویذ دیتا تھا لوگوں کو، اور اتنا گندا ہے، اتنا بدبخت ہے، اور جادوگر سارے بدبخت ہوتے ہیں، اسی لیے اسلام نے جادو کو کفر قرار دیا۔ اس کفریہ کام کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے زیادہ عورتیں آتی تھیں۔ ان عورتوں کا ایک ہی کام ہے کہ جی فلاں جگہ شادی، فلاں مسئلہ، فلاں بندش اور فلاں شوہر کو درست کرنا ہے، اسی مسئلے کے لیے یہ بدبخت ان کے شرکیہ کام کرواتا، پھر ان کے ساتھ منہ بھی کالا کرتا تھا۔ اپنا کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے مارتا تھا، ڈانٹتا تھا، گالی دیتا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے پاس جاؤ، میں اس کے پاس تعویذ لینے کے لیے آئی، لیکن اس دن کے بعد پتہ نہیں اس نے میرے پر کیا جادو کیا، مجھے پرانا شوہر نظر ہی نہیں آتا، اب میں اسی کے پاس رہتی ہوں بغیر نکاح کے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ بار 3 دن کے بعد وہ مر گیا، اس کو انہوں نے پھینک دیا جو بھی ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے، یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظلم کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کفریہ کام کرنے والے ہیں، جادو کرنے والے ہیں، ان کو برباد بھی کر دیتا ہے، ان کے لیے بربادی بھی ہے۔ لہٰذا اگر شفا چاہیے، صحت چاہیے، سکون چاہیے، تو قرآن سے دل لگایا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ نہ تو ان اصحاب کہف کے ناموں کو دکان پر لکھنے سے کوئی برکت ہوگی، نہ ہی اس قسم کے کوئی اور شرکیہ ناموں کو لکھنے سے کوئی برکت ہوگی۔ اگر برکت چاہیے تو قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہ کی جائے، قرآن کریم کیوں نہ پڑھا جائے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شفا بھی اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، ان کے سکون قلب کا ذریعہ بھی ہے، ان کے دلوں، ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کو پڑھ کر انسان پھر ہدایت بھی حاصل کرتا ہے، اور حقیقت ہے کہ ظلم کرنے والوں کو بربادی ملتی ہے۔ وہ ظلم کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اسی قرآن کو نعوذ باللہ ان کی آیتوں کو توڑ موڑ کے لکھتے ہیں۔ جادو کرنے والا اکثر قرآن کریم کی بے حرمتی کرتا ہے، کبھی الٹا قرآن لکھتا ہے، کبھی کیا لکھتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے کوئی مرد کوئی عورت کبھی نہ جائے۔ بعض لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے جی وہ قرآنی تعویذ دیتے ہیں، تو بھائی جب وہ قرآن کی ایک آیت لکھ کر دیتے ہیں جس سے ہمارا کام ہو جاتا ہے، تو ہمارے گھر میں تو پورے کا پورا قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ اس پورے کے پورے قرآن کو آپ چھوٹا سا قرآن لے لیں، اس کو آپ اپنے پرس میں بھی رکھیں، جیب میں بھی رکھیں، اگر ایک آیت سے کام بن جائے گا تو پورے قرآن سے تو بالکل بنے گا۔ لہٰذا اس سے لکھوا کر بنوانا یہ تو حقیقت نہیں ہے۔ اور ایسے بھی ہیں یہ بدبخت کہ جن کے پاس اپنا کام کے لیے جاتے ہیں اور وہ لوگ مزید جادو میں ڈال کے، مزید بربادی میں ڈال کے انسان کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصحاب کہف یا ان کا کتا، یا آگے ہم خضر علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، کوئی بھی قرآن کریم کے اندر کسی نبی کا نام آئے، کسی فرشتوں کا نام آئے، کوئی بھی ہوں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر ہماری ہدایت کے لیے کیا ہے۔ ان کا نام لے کر مزید شرک کرنے کا دروازہ کھولنا، یہ تو پھر گمراہی کی بات ہو جائے گی۔ قال قائل منہم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا اور وہ جاگے، ان میں سے ایک نے آپس میں بات چیت، جیسے انسان کی عادت ہے، سونے کے بعد جب جاگتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اور وہ حقیقتاً 300 سال
بڑا لمبا عرصہ تھا۔ وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ کم لبستم، کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو کسی نے کہا کہ لبسنا یومن، لگتا ہے کہ ہم سارا دن سوئے رہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، بعض یومن، آدھا دن سوئے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا چھوڑو، ربکم اعلم بما لبستم، اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ چھوڑے۔ اس قسم کی فضول بات میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جو بھی ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ تم کتنے دن سوئے، اور وہ کہنے لگے ہم آدھا دن سوئے، اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیگر مقام پر بھی بیان فرمایا کہ آخرت کے دن، قیامت کے دن جب سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اسی طرح اٹھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نیند سے جاگے، اور وہ کہیں گے کتنا دن دنیا میں رہے؟ اللہ اکبر، وہ بھی کہیں گے کہ دنیا میں لبسنا یومن، لگتا ہے ایک دن رہے تھے، او بعض یومن، کوئی کہے گا آدھا دن رہے تھے، کوئی کہے گا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، یار دنیا کی زندگی تو کیا زندگی تھی، بس وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم دنیا میں رہے بس۔ اللہ اکبر، کوئی کہے گا 1 دن رہے، کوئی کہے گا آدھا دن رہے۔ قیامت کے پہلے دن کے سامنے ہماری ساری زندگی یہ 1 گھنٹے کی طرح ہے۔ تو بھائیو، جہاں ہم نے 1 گھنٹہ رہنا ہے تو پھر وہاں دل کو لگا لینا، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اس کے پیچھے اتنا غمناک ہو جانا کہ دنیا نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی تو خودکشی کر لینا، اپنے آپ کو برباد کر لینا، فلاں رشتہ نہیں ہوا تو کفر اور شرک کی طرف اپنے آپ کو داخل کر لینا، یہ عقل مندی نہیں بنتی۔ اصل زندگی تو پھر وہ آخرت کی زندگی، جس کا پہلا دن ہی 50,000 برس کا دن، اور جس کو اس دن ٹھنڈک، سکون، امن اور اللہ کا عرش کی ٹھنڈی ہوائیں ملی، اس کی خوش قسمتی آپ کیا ہیں، کیا سمجھتے ہوں گے؟ وہ یہی کہے گا نا کہ دنیا میں 1-2 گھنٹہ ہم گرمی میں رہے۔ بھائی حرام کا اگر پیسوں سے ہمیں اے سی ملے تو اس سے اچھا ہے کہ حلال کی اندر گرمی میں رہتے، کیونکہ بھائی 1 دن کی گرمی ہے نا، یہ 2 دن کی گرمی ہے، لہذا آخرت کی ٹھنڈک۔ اللہ اکبر، پھر وہ کہنے لگے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، کہ بھوک لگی ہے، ایک کو کہا کہ تم یہ سکہ لو چاندی کا اور شہر میں جاؤ، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے اوپر آپ سوچیں گے تو ساری زندگی سوچتے چلے جائیں گے کہ کس طریقے سے اہل ایمان کی گفتگو کا ذکر کیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جو بھی ملے، جہاں سے بھی ملے کھائیں گے، نہیں، مومن یہ کہتا ہے دیکھنا، تلاش کرنا، ایھا ازکا طعامن، پاکیزہ کھانا کون سا ہے، پاک کھانا کون سا ہے، فلیاتکم برزق منہ، وہیں سے کھانا لے کر آنا۔ یہ نہیں کہا کہ جو بھی ملے اٹھا لاؤ، نہیں، بولا تلاش کرنا جہاں سے پاک چیز ملے گی، پاکیزہ کھانا ملے گا۔ تو اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم زندگی میں کھانے پینے کے لیے آئے ہو، بلکہ یہ کہا ہے کہ جب بھی کھاؤ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ نبیوں کا جب ذکر کیا تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات، تم پاک چیز کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں جمی ہوئی پیک شدہ ڈبوں کے اندر ملتی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی ہیں، ان میں کون کون سی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، وہ پاکیزہ ہیں کہ نہیں ہیں، کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے؟ آج جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ کسی بڑے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یار جتنی بھی آج کل گردے فیل ہو رہے ہیں، کڈنی پرابلم ہے، یہ کن چیزوں کو کھانے پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی ہوا کہ سادہ پانی پینے سے، دودھ پینے سے یہ بیماری ہوتی ہے؟ نہیں، جب بھی ہوئی کیمیکل شدہ چیزیں کھانے سے ہوتی۔ اور آپ جتنے بھی ڈرنکس آپ کو بازار میں ملتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اندر کیمیکل ہوتا ہے، کیمیکل کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتے نا۔
ہم جب گھر کے اندر کوئی چیز بناتے ہیں، کھانا کیچپ بناتے ہیں، وہ 3 دن 2 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے، لیکن بازار سے جب کیچپ لیتے ہیں تو 6 مہینے خراب ہی نہیں ہوتا۔ بھائی اس کے اندر کیا چیز ڈالی ہے جس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہو رہا؟ آپ کسی کیمیکل والے سے پوچھیں کہ کتنے کیمیکل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان آئٹم کو، فوڈ آئٹم کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں، سال سال پڑے رہیں وہ خراب نہیں ہوتے۔ تو جب وہ ایسی زہریلی چیز ہے کہ جو خراب ہونے سے چیز کو روکتی ہے، تو جب وہ ہمارے معدے میں جائے گی تو کیا اثر کرے گی؟ تو اگر صاف ستھری ایمان والی زندگی گزارنی ہے تو صاف ستھرے سادی غذا جو ہے نا، جس کو ہم گھر میں پکاتے ہیں، جس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، انہی کو استعمال کریں۔ اور جب ہم منہ کے ذائقے، لذت کے لیے فلاں کمپنی کا برگر، فلاں کمپنی کا پیزا اور فلاں فروزن فوڈز، فلاں چیز، فلاں ہر چیز جو ملتی ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں کہ بھائی وہ پاکیزہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو جب بھی بھیجیں اور کہیں پیسے لو جاؤ، تو بھائی پاکیزہ چیز لے کر آنا۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ، اخلاق سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ یہ قرآن کریم کا وہ مقام ہے کہ جہاں قرآن آدھا ہو جاتا ہے، نصف ہو جاتا ہے۔ نصف قرآن پہ اللہ رب العزت نے ایسی بات بیان فرمائی کہ جو انسانی عقل کو دنگ کر دینے والی۔ مختصراً علماء بیان کرتے ہیں کہ لطیف کا 2 معنی ہیں، فَلْيَتَلَطَّفْ نا۔ ایک معنی تو بڑا مشہور ہے جو ہم سنتے ہیں کہ بھائی نرمی سے، اخلاق سے بات کرنا۔ تو اپنی زندگی کو اگر اس کے اندر شرک نہیں ہے، توحید ہے، ایمان ہے اور رسالت والی زندگی ہے، تو اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اچھا اخلاق ہماری زندگی میں آ جائے تو بھائی کمال کی بات۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ باریک بینی، لطیف سے، دور اندیشی، غور و فکر سے کام لینا، ہر بے وقوف کے پیچھے بھاگتے نہ پڑنا۔ جو بھی معاشرے کے اندر کوئی بھی فتنہ پھیلتا ہے، کوئی بھی بات پھیلتی ہے، اس کے بارے میں بے وقوف لوگ بے انتہا قسم کی باتیں پھیلا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ باریک بینی سے، عقل مندی سے، دلائل کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ قدم اٹھانا۔ اس وقت جہاں آپ اور میں بیٹھے ہوئے، آپ سب جانتے ہیں کہ وبا معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے، اور اس وبا کے اندر قریب قریب علاقے آپ کے بند بھی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا عقل مندی، باریک بینی، دور اندیشی اور سمجھداری کا تقاضا وہی ہے کہ جو ہمارے سمجھدار، اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر حضرات ہمیں بتاتے ہیں۔ ساری دنیا کبھی بے وقوف نہیں ہوتی، ہم بے وقوف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری دنیا بے وقوف ہو جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ ہمارے دوست نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن بھائی سعودی عرب والے بھی جھوٹے ہیں، بے وقوف ہیں، پاکستان والے بھی بے وقوف ہیں، ترکی والے بھی بے وقوف ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا تو مسلمان ہیں نا، وہ بھی بے وقوف ہیں، سارے بے وقوف ہو گئے۔ عقل صرف ہمارے پاکستان میں چند لوگوں کو آئی۔ کوئی کہتے ہیں کہ جی جھوٹ ہے، کوئی بات نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جی وہ باڈی تو دیتے نہیں ہیں، اس باڈی کے اندر لکڑیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ تو بھائیو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بیماری، اللہ رب العزت نے کیا بیماری کے علاج کا حکم نہیں دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے علاج کا حکم نہیں دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سمجھایا کہ تقدیر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور اسی تقدیر کا حصہ یہ بتایا کہ تم علاج کرو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، اللہ کے رسول ہم علاج کریں بیماری کا یا ہم تقدیر پہ چھوڑ دیں؟ تو آپ نے فرمایا علاج کرو، یہی تو تقدیر ہے، یعنی کوشش کرو نا۔ تو اس وبا کا، اس چھوٹے سے وائرس کا علاج یہی ہے کہ بھائی احتیاط کرو بس۔ جب آپ کہیں بھیڑ میں جاؤ تو ماسک پہن لو، جب کبھی بہت زیادہ لوگوں سے ہاتھ ملانے ہوں تو ہاتھ دھو لیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا بیمار ہے مجھے لگ جائے گی، نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ تندرست ہوں، ہٹے کٹے ہوں،
وائرس آپ کو ہو لیکن آپ کی وجہ سے کسی اور بزرگ کو لگ جائے، کسی دوسرے کو لگ جائے، تو آپ اپنے عمل سے بیماری پھیلانے والے بن جاؤ گے۔ یہی بات سب ہمارے علماء بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے دانشور حضرات بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی کہہ رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی میں درخواست کرتا ہوں کہ سنجیدہ لیں اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ کسی بھی مجمع میں جائیں تو ماسک ضرور پہنیں، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا تو توکل ہی نہیں ہے۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو، پہلے آپ علاج کرو۔ جو بھی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جی اپنی قوت مدافعت کو طاقتور کرنے کے لیے فلاں میڈیسن، فلاں چیز، فلاں کھانا، فلاں، بھائی وہ سب استعمال کرو، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط لازمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور